مغربی دنیا اپنی نئی نسل کی فکری تشکیل کے لیے زیادہ تر ایسے کردار پیش کرتی ہے جو حقیقت سے زیادہ تخیل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بیٹ مین، اسپائڈر مین اور سپرمین جیسے فرضی ہیروز کو غیر معمولی طاقتوں کے ذریعے دنیا کا نجات دہندہ بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ ان کہانیوں کا مقصد محض تفریح نہیں بلکہ ذہن سازی بھی ہے تاکہ نئی نسل اپنی شناخت افسانوی کرداروں سے جوڑ لے۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی فکری یلغار کے زیر اثر اپنے بچوں کو انہی خیالی ہیروز سے مانوس کر رہے ہیں، جبکہ اپنی عظیم اور حقیقی تاریخ کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی تاریخ زندگی کے ہر شعبے میں حقیقی ہیروز سے بھری ہوئی ہے۔ قیادت اور کردار کے میدان میں سب سے روشن مثال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جنہوں نے ریاست، معاشرہ، اخلاق اور قانون سب کی بنیاد رکھی۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیاست و حکومت میں عدل، شفافیت اور جواب دہی کا ایسا نمونہ قائم کیا جس کی مثال آج بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ریاستی نظم و نسق کا عالمی معیار بن گیا۔ علم و دانش کے میدان میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے قانون اور فقہ کی وہ بنیادیں رکھیں جو صدیوں سے امت کی رہنمائی کر رہی ہیں۔ سائنس اور تحقیق میں ابن سینا، ابن الہیثم، جابر بن حیان اور البیرونی جیسے نام آج بھی مغربی جامعات کے نصاب کا حصہ ہیں، مگر افسوس کہ ہمارے نصاب میں اجنبی بن چکے ہیں۔ فلسفہ اور فکر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور ابن رشد رحمت اللہ علیہ نے عقل اور وحی کے امتزاج سے دنیا کو سوچنے کا نیا زاویہ دیا۔ عسکری اور دفاعی میدان میں حضرت خالد بن ولید، حضرت زرار بن ازور، حضرت قعقاع بن عمر اور حضرت عقبہ بن نافع رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مجاہدین نے شجاعت، حکمت اور استقامت کی وہ مثالیں قائم کیں جو کسی فلمی اسکرپٹ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ بعد کے ادوار میں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، امیر تیمور رحمت اللہ علیہ، سلطان محمد الفاتح رحمت اللہ علیہ، سلطان الب ارسلان رحمت اللہ علیہ، یوسف بن تاشفین رحمت اللہ علیہ، جلال الدین الخوارزم رحمت اللہ علیہ اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے قیادت، نظم و ضبط اور مقصد کی وضاحت سے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سماجی انصاف اور اصلاح کے میدان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت ایک مثالی فلاحی ریاست تھی جہاں غربت ناپید ہو گئی۔ ادب، تہذیب اور تمدن میں اندلس کے علماء، شعراء اور معماروں نے ایسی تہذیب قائم کی جس نے یورپ کو نشاط ثانیہ کی طرف دھکیلا۔ ان تمام شخصیات کا مشترکہ وصف یہ تھا کہ وہ طاقت، علم یا اقتدار کو ذاتی مفاد نہیں بلکہ امانت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کارنامے وقت کی گرد میں دبنے کے بجائے مزید روشن ہوتے گئے، جبکہ خیالی ہیروز اسکرین بند ہوتے ہی مٹ جاتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی فکری بحالی اسی وقت ممکن ہے جب نئی نسل کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے حقیقی ہیروز سے روشناس کرایا جائے۔ یہی شعور، یہی اعتماد اور یہی اجتماعی سمت دراصل احیاء خلافت کی بنیاد ہے جو امت کو دوبارہ عزت، عدل اور عالمی رہنمائی کے مقام تک پہنچا سکتی ہے۔